300-400 آدمی جتنے بارات میں جاتے ہیں، میں نے کبھی ان کو باراتی کہا ہی نہیں ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں. برا لگتا ہے. ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب لڑکی والے کی ہاں جب تم کھانا کھانے جاتے ہو لڑکی والے کے گھر، دخل سارقن و خرج سارقن، چور بن کر داخل ہوتے ہو اور ڈاکو بن کر نکلتے ہو. کون سی حدیث ہے جو تمہیں لڑکی والے کے گھر کھانے کی اجازت دیتی ہے؟ بتاؤ تو. میری بیٹی ہے، جرجیت صاحب کا کام یہ ہے کہ نکاح پڑھوایا جائے داماد کے ساتھ اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے داماد کو دعا دے کر رخصت کر دیا جائے. داماد کے ساتھ جو چلے آ رہے ہیں 100 200 500 آدمی، ان کو کھلانے کی ذمہ داری مولانا جرجیز کے اوپر نہیں ہے، شریعت نے نہیں دی ہے. شرم نہیں آتی؟ کھاتے ہو تو لڑکی والوں کے گھر کھاتے ہو، کھانا چاہیے تو لڑکے والوں کے گھر کھانا چاہیے. ولیمہ کرو، کون منع کرتا ہے؟ ولیمے میں 100 آدمی کی دعوت کر رہا ہے، بارات میں 500 آدمی لے جا رہا ہے. ولیمہ کر نہ 500 نہیں 1000 کو بلا. ایک دن ولیمہ کر، دوسرے دن بھی کر، 20 دن ولیمہ کر، شریعت تجھے اجازت دیتی ہے. تجھے خوشیاں کر، لیکن لڑکی والے پر بوجھ مت بن. لڑکی والے نے 18 سال 20 سال پال پوس کر اپنی لڑکی بڑی کر کے تجھے دے دی، بہت بڑا کام کر دیا، یہ بہت بڑی قربانی دے دی، لیکن اس لڑکی کو لینے کے لیے بھی 500 آدمی جائیں، 400 جائیں، یہ چور جائیں. ڈاکو میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہاں جا گئے، ہاں بیٹھ گئے. معلوم ہے کہ اب بڑا نہیں کھلائے گا. کیوں؟ کیونکہ لڑکے کے باپ نے پہلے ہی کہہ دیا 400 لے کے آ رہا ہوں. جہیز میں 2-4 آئٹم کم دے دینا چلے گا، لیکن مہمانوں کی عزت اچھی کر لینا. ہمارے ساتھ جو 300 آدمی باراتی آ رہے ہیں نا، ان کی خاطری اچھی طریقے سے کر لینا. یہ بھیک مانگنے کی انٹرنیشنل اسٹائل ہے. مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ جرجیت صاحب کا بیٹے کی شادی، جرجیت صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنو، موٹر آئٹم 1-2 کم کر لینا جہیز میں چلے گا، لیکن 250-300 آدمی جو لے کے آ رہے ہیں نا، ان کی خاطری ذرا اچھی کر دینا. یہ اچھی کر دینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب بڑے کا آئٹم نہیں، سب مٹن رہنا چاہیے، چکن بھی پولٹری والا نہیں، دیشی رہنا چاہیے. یہ بھیک مانگنے کی ایک نئی سٹائل ہے، انٹرنیشنل سٹائل. اور جو یہ کہتا ہے تو کتنا بڑا امیر بنا ہو، چاہے کتنا ساہوکار، مولوی جرجیز کہتا ہے تو انٹرنیشنل بھکاری ہے. جا، برا لگتا ہے تو لگتا رہے. تیرا امیر پن اور تیرا ساہوکاری پن میرے جوتے کے بوٹ کے نیچے نہیں سمجھتا تجھے کچھ. کیا کرے گا تو میرا کر لے. لڑکی والے پر بوجھ بنے گا، لڑکی والے کے یہاں کھانا کھائے گا، لڑکی والے کے ہاں بارات میں 250-300 آدمیوں کو لے کے جائے گا. لڑکی والے کے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ وہ سب کو کھلائے. اس چیز کو ختم کریے سماج سے. اور انٹرنیشنل بھکاریوں کو دیکھیے، کون بائک دے دینا، میرا لڑکا 5 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تو 50,000 کی بائک بھی نہیں دے سکتا؟ ابے کٹورا لے کے بھیک مانگنا. دروازے پر جرجیز کے جب کوئی لنگڑا آدمی آتا ہے تو 10 روپے دینے میں فخر ہوتا ہے کہ چلو پیروں سے معذور ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے. ایک اندھا آتا ہے 100 روپے دینے میں اچھا لگتا، آنکھوں سے اندھا، کمانے کے لائق نہیں ہے. ان بیچاروں کو بھکاری سمجھ کر دے دیتا ہوں، یہ بیچارے کمانے کے لائق نہیں ہے. دونوں ہاتھوں سے مضبوط، ہٹا کھٹا، موٹا تازہ تندرست امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، اور اپنے لڑکے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اندھا لنگڑا لولا جو اللہ کے نام پہ 10-20 روپے مانگے وہ بڑا بھکاری ہے، یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ بائک مانگے وہ بڑا بھکاری ہے؟ مولوی جرجیز کی نظر میں انٹرنیشنل بھکاری وہ ہے جو اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگ رہا ہے. تو انٹرنیشنل بھکاری ہے بے ایمان کمینے. تو اس بھکاری سے بڑا ہے جو لنگڑا اور لولا اور اندھا اور اپاہج ہے، تو اس بھکاری سے بڑا ہے. تو انٹرنیشنل بھکاری ہے. شرم آنی چاہیے، شرم. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے سماج سے دور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو ایک ایک چیز پر نظر رکھی جاتی تھی، ایک ایک چیز پر. حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں. اب دیکھیے، اچھا یہاں دیکھتا ہوں میں، بس میں نے دیکھ لیا ہے. اب سنیے،
میری نظر میں آ گیا, میری آنکھوں نے فوٹو کھینچ لیا اس کا. حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں, ایک دروازے سے کے پاس سے گزرتے ہیں, اندر ایک عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے. آگے بڑھتے ہیں تو سنتے ہیں کہ ایک عورت شعر پڑھ رہی ہے, اور شعر پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے, اگر مجھے عمر کے سپاہیوں کا ڈر نہ ہوتا تو آج میں نضر ابن حارث کو اپنے گھر بلاتی, اور آج میری چار پائیوں کی چولیاں بول رہی ہوتی. مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو آج نضر ابن حارث سے میں اپنے جسم کی تسکین کر لیتی, نضر ابن حارث کو بلا لیتی اور میں اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیتی, اپنی چار پائی کی کچر مروا لیتی, اس کی آوازیں نکل جاتی. یہ عربی میں شعر پڑھ رہی تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. حضرت عمر نے اس مکان کا نمبر نوٹ کر لیا, ذہن میں بٹھا لیا, اور پتہ لگانے لگے کہ نضر ابن حارث کون ہے. یہ عورت نضر ابن حارث کو کیوں یاد کر رہی تھی؟ جب نضر ابن حارث کو بلا کر حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے, بہت شریف آدمی ہے, بڑے عبادت گزار ہیں. پوچھا امیر المومنین نے, عمر فاروق نے, اے نضر, اس جگہ پر میرا گزر ہوا, وہاں ایک عورت رہتی ہے اس نام کی, مجھے بتاؤ کہ اس نام کی عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ نضر ابن حارث نے کہا, اللہ کی قسم, نہ تو میں نے اس عورت کا نام سنا ہے اور نہ ہی میں اس عورت کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے. وہ مجھے کیسے جانتی, مجھے نہیں معلوم. جب انہوں نے قسم کھا کر یقین دلایا تو حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ نضر ابن حارث نے کہ اندر اس عورت نے کیا دیکھ لیا ہے جو ان کو یاد کر رہی تھی. ایک طرفہ آگ لگی ہوئی تھی محبت کی, اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو نضر ابن حارث کو میں اپنی چارپائی پر بلاتی اور آج میں اس کے ساتھ زنا کرتی, میں اس کے ساتھ منہ کالا کرتی. اب حضرت عمر نے اس عورت کو بلوایا. جب وہ عورت آئی تو اس سے پوچھا, اے عورت, نضر ابن حارث کون ہے؟ پہلے تو وہ آناکانی کرنے لگی, کون نظر, نہیں میں نہیں جانتی. حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا, کوڑا نکالو, یہ ایسے جواب نہیں دے گی. جب حضرت عمر فاروق نے کوڑے کو لہرایا تو کہنے لگی, بتا رہی ہوں. کوڑا دیکھتے ہی کہنے لگی, بتا رہی ہوں. پھر اس نے بتایا کہ نضر ابن حارث مجھے نہیں جانتا, لیکن میں نضر ابن حارث کو اچھی طرح جانتی ہوں, اور میرا دل اس کے اوپر آمادہ ہے. میرا شوہر کئی سالوں سے گیا ہوا ہے, ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا ہے. تو کہا, یہ بتاؤ, نضر ابن حارث تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہے, پھر کیا بات ہے؟ تمہیں نظر کے اندر کیا چیز اچھی لگی؟ کون سی چیز ہے نظر کی جس نے تمہارے دل میں نظر کے لیے جگہ بنا لی؟ عورت کہتی ہے, امیر المومنین, ہمیں نضر ابن حارث کے آگے کے بال بہت اچھے لگتے ہیں, ان کے زلفیں بہت اچھی لگتی ہیں. جب وہ امامہ یا پگڑی اتار لیں تو ان کے بال آگے کے بڑے خوبصورت ہیں, اور ان بالوں کی وجہ سے میرا دل نضر ابن حارث کے اوپر آ گیا. آپ نے کہا, جاؤ. اب نضر ابن حارث کو دوبارہ بلایا گیا. نضر ابن حارث جب دوبارہ آئے, امیر المومنین نے کہا, آئے نضر, پگڑی اتارو. نضر ابن حارث نے جب امامہ اتارا, پگڑی اتاری, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر کے آگے کے بال واقعی ان کے بڑے ہوئے ہیں. یہاں آپ پیچھے کے بال بڑھا سکتے ہیں تھوڑے بہت, یہاں تک, یہاں تک, یہاں تک, لیکن آگے کے بال آپ, یہ زلفیں جو ہوتی نا, کبھی دیکھا, کبھی کبھی کچھ لوگ تیرے نام, سلمان خان ہجڑے جیسی وہ ایکٹنگ ایسے, یہ آگے کے بال صحیح نہیں ہے. قرآن نے آگے کے بالوں کے بارے میں کیا کہا؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ, قیامت کے دن ہم ابو جہل کو پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے. پیشانی, ماتھا, ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا ہے, کوئی پکڑ کے دکھائے, پکڑ جائے گا؟ نہیں.
تو پیشانی پکڑنے کا مطلب یہ آگے کے بال، یہ بال پکڑ کر ابو جہل کو گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیوں، آگے کے بال، پیشانی کے بال رکھنا یہ ابو جہل کی نشانی ہے، ابو جہل کی عادت ہے۔ ابو جہل نے آگے کے بال رکھے تھے، اس لیے اللہ نے ابو جہل کے بالوں کا ذکر کر دیا۔ ہم اس کو آگے کے بال پکڑ کر، پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہاں میری آنکھیں فوٹو کھینچ چکی ہیں، اب سوچ لو کس کے بال محمد رسول اللہ کی طرح ہو، کس کے بال ابو جہل کی طرح، سوچ لو۔ تو نضر ابن حارث کے جب بال دیکھے تو کہا امیر المومنین نے، اے نضر ابن حارث، تمہارے آگے کے اور سامنے کے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، مدینے کی عورتوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تمہارے آگے کے یہ ہپی کٹ بال دیکھ کر مدینے کی عورتیں اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی ہیں، اپنے قابو کھونے لگی ہیں۔ ادھر آؤ۔ نضر ابن حارث کو بٹھایا، پھر ایک باربر کو، ایک نائی کو بلایا، حجام کو بلایا، اور پورا اس طرح لے کر ان کے سر کے سارے بال گھونٹ ڈالے، گنجا کر دیا، ٹکلا۔ کچھ ٹکلے ہمارے دیش کو بھی چلا رہے ہیں، بالکل بال اس کے الگ کر دیے ایک دم۔ نضر ابن حارث نے کہا اگر میرے بال دیکھ کر دوسرا فدا ہو رہا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تھوڑی کہا تھا۔ امیر المومنین کہتے ہیں غلطی تمہاری ہے، تم نے آگے کے اتنے اچھے بال رکھے ہی کیوں ہیں؟ نہ یہ بال رہیں گے اور نہ تمہاں سے لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی۔ بال ہی کاٹ دیے اور ان کے سر پہ اب امامہ باندھ دیا۔ خدا کی قدرت دیکھو، پہلے وہ کم خوبصورت لگ رہے تھے، بال کاٹنے کے بعد، ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو اور خوبصورت لگنے لگے۔ اب مدینے کی ایک لڑکی ان پر فدا ہوتی تھی، بال کٹنے کے بعد، امامہ باندھنے کے بعد 10 لڑکیاں ان کے اوپر فدا ہونے لگی۔ حضرت عمر نے کہا یار یہ تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا، الٹا ہو گیا، میں تو بال کاٹ کے بھی صحیح نہیں کر پایا، پہلے تو ایک لڑکی مر رہی تھی، اب تو 10 مرنے لگی۔ تو کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن تمہیں اب مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تم جب تک مدینے میں رہو گے تو مدینے کی لڑکیاں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، اس لیے ساری لڑکیوں کو تو مدینے سے نکالا نہیں جا سکتا، تمہیں ہم مدینے سے نکال رہے ہیں۔ کہا امیر المومنین مدینے سے نکال کے آپ جہاں بھیجیں گے وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی؟ کہا کہ میں ایسی جگہ تمہیں بھیج رہا ہوں جہاں مسلمان نہیں ہوں گے، ہم تمہیں عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہے ہیں اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ تم وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو گے، دین کی دعوت دو گے، دین کا پیغام پہنچاؤ گے۔ وہاں رہنے کے بعد اگر کوئی اسلام لے آتی ہے اور اس کے بعد تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کم سے کم مدینے کی لڑکیاں تو فتنے میں محفوظ رہیں گی فتنے سے۔ نضر ابن حارث کو دوسری کنٹری میں بھیج دیا، دوسرے شہر میں بھیج دیا اور ذمہ داری دے دی کہ اتنے مہینے میں، اتنے دن میں اتنا کام، اتنا دعوت، اتنی تبلیغ کر کے اور پوری ایک لسٹ بنا کر ہمیں بھیجو۔ جب دن بھر کام ہی میں رہو گے اور پھر یہ عیسائی ہونے کی وجہ سے شاید مسلمان سمجھ کر تم سے پیار ہی نہ کریں، اس لیے تم ان سے دور رہنا اور تم بھی اور ان کے فتنے میں مت آنا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر یہ کرتے تھے، ایک کے بڑے بال دیکھے تو اس کو بھی کاٹ ڈالے۔ ہمارے سماج کے اندر ابھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بھاگ جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی، دوسرے دن مکھیا آ جائیں گے، سرپنچ صاحب آ جائیں